انجم میں کشتی ساحل پر جا کر کیوں نہ میر لگے، انجم میں کشتی ساحل پر جا کر کیوں نہ میر لگے، وقت سکون تھا یا طوفان مجھ کو تو ہی یاد رہا، وقت سکون تھا یا طوفان مجھ کو تو ہی یاد رہا، لا الہ الا اللہ واعتصموا بحبل اللہ، لا الہ الا اللہ واعتصموا بحبل اللہ۔ السلام علیکم۔ چھوٹے بچے سامنے۔ جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا، شہر بنگلور سے ابھرتے ہوئے ایک نوجوان صوبہ کرناٹک کے معروف و مقبول مقرر، باصلاحیت اور قابل عالم دین فضیلت الشیخ عبدالحسیب صاحب مدنی حفظہ اللہ کی تقریر ہوگی جو ہمارے درمیان موجود ہے۔ وہ وقت آ چکا ہے، میں فضیلت الشیخ سے مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ باوقار صدر مجلس، محترم علماء کرام، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، میرے لیے یہ بڑی ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے جس پر میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، پھر اسلامیہ ویلفیئر ٹرسٹ، ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے سرپرست فضیلت الشیخ عبدالوہاب جامی حفظہ اللہ و دیگر متعلقین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس ٹرسٹ کے اس سالانہ موقع پر شریک ہو کر پوری گہرائی سے نہیں لیکن سرسری طور پر بہت کچھ دیکھنے کا موقع عطا کیا۔ ہم نے بہت گہرائی سے نہیں دیکھا، سرسری طور پہ ہم نے سنا اور دیکھا، لیکن جو کچھ ہم نے سنا اور دیکھا انشاءاللہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو ہم نے نہیں دیکھا وہ اس سے کہیں زیادہ اچھا اور بہتر ہوگا، اور اگر نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بنا دے۔ حاضرین مجلس، صبح سے آپ بیٹھے سن رہے ہیں، سنتے سنتے تھک چکے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظہ مخافۃ السآمۃ علینا، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع محل کا لحاظ رکھا کرتے تھے نصیحت کرنے کے سلسلے میں، تقریر کرنے کے سلسلے میں، گفتگو کرنے کے سلسلے میں، اس ڈر سے کہ کہیں ہم بیزارگی کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو سنت کی پیروی میں بھی آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، شاید آپ واپس لوٹنا چاہتے ہیں، چونکہ مجھے ذمہ داری دی گئی ہے تو اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے
صرف چند باتیں اپنے موضوع سے متعلق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور لیکن امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ساتھ دیا میرا تو یہ چند باتیں ہی میرے اپنے موضوع کو نبھانے کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائیں گی۔ مجھے جو موضوع دیا گیا وہ ہے تعلیم نسواں کی اہمیت اور ضرورت، یا اہمیت اور افادیت۔ مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی تعلیم و تربیت کی کس قدر اہمیت ہے اور اس کے فائدے کتنے ہیں، یہ مجھے آپ کے سامنے واضح کرنا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہے کہ صبح سے آپ سب سے زیادہ باتیں اسی موضوع سے متعلق سنیں، اور جب آخر میں دوبارہ مجھ سے کہا جائے کہ وہی باتیں آپ کے سامنے رکھوں جو صبح سے آپ سنتے آئے ہیں، تو ایک طرح سے تکرار ہوگی جو بے محل ہے۔ اس لیے موضوع کو میں سمیٹتے ہوئے خواتین کی تعلیم کی اہمیت اور اس کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں ایسی رکھنے کی کوشش کروں گا جو آج صبح سے میں نے سنی تو میرے علم میں نہیں آئی، وہ باتیں صرف ایسی باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا جو انشاءاللہ آپ کے لیے نئی ہوگی۔ تعلیم یہ کیا ہے؟ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں گے تو لوگ مختلف باتیں اس کے متعلق کہیں گے۔ کچھ لوگوں نے تعلیم کو انسان کا زیور بتلایا، کچھ لوگوں نے دنیا کے اندر انسان کی ترقی کا ذریعہ تعلیم کو بتلایا، کچھ لوگوں نے انسان کے کسب معاش یعنی رزق کے حصول کا ذریعہ اس تعلیم کو بتلایا، کچھ لوگوں نے دوسری قوموں پر غلبے کے لیے اس تعلیم کو سب سے مؤثر ہتھیار بتلایا۔ دنیا نے مختلف حیثیتوں سے علم کو پہچانا، لیکن اسلام نے تعلیم کو جو اہمیت دی ہے، اسلام نے تعلیم کو جو مقام دیا وہ ان سارے مقامات سے بہت اونچا ہے۔ اسلام نے تعلیم کو صرف ایک زیور نہیں قرار دیا، انسان کے کسب معاش کا ذریعہ نہیں قرار دیا، انسان کے لیے دوسروں پر غلبہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہی نہیں بتلایا۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ تعلیم انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں زیور یہ زیب و زینت کی چیز ہوتی ہے، انسان اس کے بغیر جی سکتا ہے، لیکن اسلام کا تصور یہ ہے کہ تعلیم انسان کی بنیادی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر انسان ادھورا ہوتا۔ تعلیم انسان کی تکمیل کرتی۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں اسلام جتنے احکامات لے کر آیا یہ احکام انسان کی تکمیل کرتے ہیں، انسان کو ایک کامل انسان بناتے ہیں، اس کو ہر قسم کے نقص سے پاک کرتے ہیں۔ اور جو چیز مسلمان کے لیے، جو چیز اسلام کے اندر فرض کا درجہ رکھتی ہے تو وہ انسان کی تکمیل کا ذریعہ۔ تو میرے خیال میں اسلام نے تعلیم کو جو مقام دیا ہے، دنیا کی کسی تہذیب اور کلچر نے اسلام کو تعلیم کو وہ مقام نہیں دیا۔ اسلام نے اسے انسان کی بنیادی ضرورت قرار دیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ تعلیم انسان کو صرف روزی روٹی نہیں دیتی، تعلیم انسان کو صرف ترقی نہیں دیتی، تعلیم انسان کو صرف دوسروں پہ غلبہ نہیں دیتی، تعلیم انسان کو سب سے پہلے ایک اچھا انسان بناتی۔ اس لیے اسلام نے جو تصور تعلیم کے متعلق دیا وہ دنیا کا سب سے بہتر تصور ہے، وہ اسلام کا دنیا کا سب سے اونچا مقام ہے جو اسلام نے دیا۔ اور اسلام نے یہ جو مقام دیا ہے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہوں تو قرآن مجید کے اندر نصوص بے شمار، احادیث کے اندر ہدایات بے شمار، لیکن جب بھی میں تعلیم پہ تقریر کرتا ہوں یا گفتگو کرتا ہوں تو دو نکات مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں۔ قرآن مجید نے کتنا لطیف اشارہ کیا، دیکھیں کہ تعلیم کی قدر و قیمت کتنی۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کلب معلم ہوتا ہے، سدھایا ہوا کہ کتا ہوتا ہے، سکھایا ہوا کتا ہوتا ہے، اس کا شکار حلال ہے، اور جو شکار ایسا کتا کرے جو سدھایا ہوا نہیں، سکھایا ہوا نہیں، وہ حرام ہے۔ اہل علم نے یہاں سے نقطہ مستنبط کیا، کہا کہ علم ایک ایسی بے بہا دولت ہے، علم ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ یہ اگر کتے جیسے نجس جانور کے پاس بھی آتی ہے تو اس کا مقام و مرتبہ اونچا ہو جاتا ہے۔
جب علم کتے کے پاس ہے، کتے کا مقام اونچا ہو جائے تو ڈال دینے پر، جس حدیث نے کتے کے پانی منہ میں ڈال دینے پہ برتن کو دھونے کا 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا، کہا کہ علم ایسی چیز ہے کہ اس کتے کو نصیب ہو جائے تو کتا اپنے مقام سے اونچا ہو جائے۔ دوسرا ایک اور مقام قرآن مجید کے اندر جہاں قرآن نے ایسے ہی لطیف اشارے کے ذریعے علم کے مقام و مرتبے کو اونچا بتلایا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا لمبا واقعہ ذکر کیا، آپ بھی جانتے ہیں۔ اس واقعے میں ایک نقطہ جو سب جانتے ہیں وہ یہ، ہدہد سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا ایک پرندہ غائب تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ کہاں چلا گیا، واپس لوٹ کر آئے تو یا تو اسے ذبح کر دوں گا، یا اسے سخت سے سخت سزا دوں گا، یا پھر یہ کہ وہ کوئی معقول عذر میرے سامنے پیش کرے۔ آپ اس کی صورتحال دیکھیں، سلیمان وقت کے نبی، وقت کے حاکم، جن کی حکومت ہواؤں پر بھی، چرند و پرند پر بھی ہے، انسانوں پر بھی ہے، جنوں پر بھی ہے، ایسے حاکم، اور ان کے سامنے ہدہد آتا ہے تو اس کی شان دیکھے کہتا ہے، آ کر کہتا ہے احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام میرے پاس ایک ایسی بات کا علم ہے جس کا علم آپ کے پاس بھی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام اس کی بات کو تسلیم کرتے، مقام دیکھے علم کا کہ 2 منٹ پہلے تک جو مجرم تھا، جسے سر جھکا کے کھڑے ہونا چاہیے تھا سلیمان کے سامنے، پوری شان کے ساتھ سر اٹھا کر کہتا ہے کہ میرے پاس اس چیز کا علم ہے سلیمان جس کا علم اس وقت آپ کو بھی نہیں۔ ملک سبا کی ساری تاریخ، ساری کیفیت انہوں نے، اس پرندے نے آ کر سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیان کر دی۔ علم وہ چیز ہے جو ہدہد جیسے بے زبان پرندے کو بھی وہ زبان عطا کرتا ہے جو سلیمان جیسے حاکم وقت کے سامنے بھی بولنے لگتی ہے۔ علم کی اہمیت بہت ہے، اس پہ میں اگر گفتگو کرنا چاہوں تو بہت ہو سکتی ہے، لیکن میرا موضوع علم کی اہمیت عام طور پہ بیان کرنا نہیں، میرا موضوع خاص ہے کہ تعلیم نسواں کی اہمیت کیا ہے، عورتوں کی تعلیم کی اہمیت کیا، یہ نقطہ مجھے واضح کرنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات جو کہوں گا خاص نقطے میں وہ یہ کہ علم کی جتنی فضیلتیں، علم کے جتنے مقام و مرتبے، ان کے جتنے رتبے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، یہ مردوں کے ساتھ خاص نہیں، یہ مردوں اور عورتوں دونوں کو شامل ہے۔ وہ جو اہمیت مردوں کے لیے ہے وہی اہمیت عورتوں کے لیے بھی ہے، وہ جو مقام و مرتبہ مردوں کے لیے ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انما النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں مردوں کی برابر کے حصے دار ہیں، تو جو فضیلتیں ان کو ہوں گی وہ فضیلتیں ان کی بھی ہوگی، جو اہمیت ان کے حق میں ہوگی وہ اہمیت ان کے حق میں بھی ہوگی۔ یہ سب سے جامع ترین نقطہ ہے علم کی اہمیت، تعلیم نسواں کی اہمیت کے سلسلے میں، کہ آج امت جس قدر اہتمام مردوں کی تعلیم و تربیت کا کر رہی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ کم از کم اس کے برابر عورتوں کے تعلق سے اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ سب سے واضح تعلیم ہے جو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے دی کہ انما النساء شقائق الرجال۔ اور آگے بڑھ کر آپ کے سامنے کہوں، وقت نہیں میرے پاس، صرف سرسری نکات کے ذریعے آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر جائزہ لے کر دیکھیں گے شرعی تعلیمات جو اللہ تعالیٰ نے دی، ان میں سے کچھ کا تعلق فرد کی انفرادی زندگی سے، کچھ کا تعلق قومی زندگی سے، لیکن اکثر و بیشتر معاملات کا تعلق یہ خاندان قبیلے سے، اور خاندان قبیلہ اسی وقت سدھرتا ہے جب عورت سدھری ہوئی ہوتی۔ میں لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، یہ آپ سب علماء سے سنتے ہیں کہ ایک عورت کو سدھارنا، ایک خاندان کو سدھارنا یا ایک نسل کو سدھارنا، ایک عورت اگر گھر میں صحیح ہوتی ہے تو دوزخ بھی اگر گھر ہوگا تو وہ جنت بن جاتا ہے، اور اگر جنت نشان اگر کوئی گھر ہے تو اس عورت میں ایک غلط عورت کا داخلہ، ایک غیر مہذب غیر تعلیم یافتہ عورت کا داخلہ اس پورے گھر کو جہنم بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اس پس منظر میں آپ کے سامنے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تربیت کے ناحیے سے ہو یا گھر کے اندر سکون اور اطمینان کی حیثیت سے ہو یا دوسری ساری حیثیتوں سے آپ دیکھ لیں، جو اہمیت عورت کی تعلیم کی ہے وہ مرد کی تعلیم کی نہیں ہے۔ اس حیثیت سے اگر آپ دیکھیں، آپ کو آج شکایت ہے کہ امت کے اندر صلاح الدین ایوبی جیسے قائد نہیں پیدا ہوتے، محمد بن قاسم جیسے نوجوان نہیں پیدا ہوتے، مالک شافعی احمد ابو حنیفہ رحمہم اللہ جیسے اہل علم نہیں پیدا ہوتے، صحابہ کرام سلف صالحین جیسے تقوی و طہارت کے پیکر نہیں پیدا ہوتے۔ کیسے پیدا ہوں گے جب ان کی مائیں ویسی نہیں جیسے ان کی مائیں تھی؟
اپنی ماں کو ویسی بنائیں جیسی مائیں ان کی تھی، تو بچے خود بخود ویسے نکلیں گے. آپ جانتے ہیں کمپنی کے اندر جیسا پروڈکٹ، جیسی کمپنی ہوگی، جیسا اس کے پاس سانچہ ہوگا، ویسا ہی پروڈکٹ ڈھل کے نکلے گا. خواتین کی تعلیم و تربیت، اس پہ تقریروں کی ضرورت نہیں. اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو اپنے گھروں کے اندر جھانک کر دیکھ لیں کہ آپ کے گھروں میں اگر تعلیم یافتہ عورت ہے تو آپ کا گھر کتنا سدھرا ہوا ہے، کتنا سورا ہوا ہے، کتنا سمجھا ہوا ہے. اور آپ کے گھر کے اندر عورت اگر غیر تعلیم یافتہ، عورت اگر جاہل ہے، عورت اگر ان پڑھ ہے، عورت اگر غیر تربیت یافتہ ہے تو گھر کی حالت کیا. اپنے گھروں میں دیکھ لیں، تعلیم کی اہمیت آپ کو وہاں سمجھ میں آ جائے گی. میں اس سے ماحول سے آگے بڑھ کر نصوص کی روشنی میں بھی آپ کے سامنے اس کی اہمیت کو واضح کرنا چاہوں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قبیلہ دوس کی عورتیں، ان کا جو بت ہے ذوالخنثیٰ، اس بت کے اطراف چکر نہ لگانے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی. اس میں جو بات میں نوٹ کر رہا ہوں، میں جو بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قبیلہ دوس کے لوگ شرک کرنے نہ لگ جائیں. فرمایا جب تک قبیلہ دوس کی عورتیں بت کے اطراف چکر نہ لگانے لگی. اہل علم نے یہاں سے نقطہ مستنبط کیا، کہا کہ یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ عقائد کا بگاڑ اگر آتا ہے تو مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر سب سے زیادہ آتا ہے. اور جب یہ بات مسلمہ ہے، ہمارا آپ جانتے ہیں مزاروں پر قطار لگانے والی ہماری عورتیں، اور ضرورت پڑے تو معاف کرنا، ہم سلفیوں کے گھرانوں کی عورتوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے مندروں تک جاتے ہوئے. معاف کرنا میرے بھائی اگر میں کھل کر کہہ رہا ہوں کہ ہم سلفیوں کی عورتیں بھی اگر ضرورت پڑتی ہے تو مندروں تک بھی جاتی ہے ہماری عورتیں. جب صورتحال یہ ہے کہ عقائد کا بگاڑ عورتوں میں زیادہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدے کی تعلیم اور اس کی ترویج و اشاعت کے لیے محنت بھی مردوں سے زیادہ عورتوں پہ کرنے کی ضرورت ہے. تعلیم نسواں کی اہمیت اس قسم کے مقامات پہ سمجھیے، فضائل کے ذریعے نہیں، اس کے مقام و مراتب کے ذریعے نہیں. یہاں سمجھ میں آتی ہے تعلیم کی اہمیت. اگر عورتوں کو سچی تعلیم دی جائے، رب کی صحیح پہچان ان کو کروائی جائے، رب کے مقام و مرتبے کو بتلایا جائے، اس کے اختیارات کو بتایا جائے، اس کے اقتدار کو بتایا جائے، اس کے کمالات کو بتایا جائے، تو بتائیے ہماری مائیں اور بہنیں کسی اور کے در پہ کیوں جائیں گی. تعلیم کی اہمیت یہاں سے سمجھیے. فرماتے اللہ کے نبی کہ قبیلہ دوس کی عورتیں جب تک اپنے بت کی پرستش نہیں کرنے لگیں گے تب تک قیامت نہیں قائم ہوگی. عورتیں ہی کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کے اندر بگاڑ مردوں سے زیادہ آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم کے مستحق مردوں سے زیادہ اس حیثیت سے عورتیں، اس حیثیت سے مردوں سے زیادہ عورتیں اس کی مستحق. دوسرا ایک اور نقطہ حدیث شریف ہی سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہم اور آپ جانتے ہیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، اسلام کی نظر میں علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے. اس لیے کہ علم عقلوں کو جلا بخشتا ہے، عقلوں کی تہذیب کرتا ہے، انسان کی سوچ کو سنوارتا ہے، انسان کی سوچ اور سمجھ کو نکھارتا ہے. یہ ایسی دولت ہے جو انسان کو کامل انسان بناتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے کہا کہ ناقصات عقل و دین، یہ عقل اور دین کی ادھوری ہوا کرتی ہیں. جب یہ عقل کی ادھوری ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ علم ان کو دیا جانا چاہیے تاکہ ان کی عقل میں جو نقص ہے کسی نہ کسی حد تک اس کا تدارک کیا جا سکے. ناقصات عقل ہے، اس کا غلبہ نہیں ہو سکتا. مرد مرد ہے، عورت عورت ہے. دنیا چاہے مساوات مرد و زن کے نام پہ کتنی ہی تنظیمیں قائم کر لے، کتنی ہی تحریکیں چلا لے، لیکن رب کا یہ فرمان ہے کہ وہ ناقصات عقل ہے تو وہ رہے گی. لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ وہ جب عقل کے ناقص ہیں، جب عقل کی ادھوری ہیں، تو ان کی تکمیل کی اس کا ذریعہ اس علم کے ذریعے ہونا چاہیے جو علم ان کی عقلوں کو سنوارے گا. ان کی عقل میں جو کھوٹ ہے، ان کی عقلوں میں جو کمی ہے، اس کو کسی نہ کسی حد تک سنبھالنے کی کوشش کرے گا، سدھارنے کی کوشش کرے گا. علم کی اہمیت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصوص بے شمار، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات بے شمار ہیں. لیکن جو بات میں آپ کے سامنے سرسری طور پہ رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہی کہ اس کی اہمیت کے سلسلے میں لمبی چوڑی تقریروں کی ضرورت نہیں ہوتی. اس قسم کے لطیف اشارے جو قرآن اور سنت کے اندر اللہ اور اس کے نبی نے دیے ان کو دیکھ لیں. میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا ایک آیت کریمہ سے. اس آیت کریمہ کا تعلق ازواج مطہرات سے. فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے
کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ کہ اے امہات المؤمنین، نبی کے گھر میں جو اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں یعنی سنت کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو تم لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو۔ یہاں نوٹ کرنے کی بات ہے، اسلام سے پہلے عورت کا جو مقام تھا آپ جانتے ہیں، ایک جانور کی قدر و قیمت تھی، لیکن ایک عورت کی کوئی قدر و قیمت زمانے جاہلیت کے اندر نہیں تھی۔ اسلام نے اس عورت کو اٹھا کر یہاں وہ مقام دیا کہ اسے ترجمان بیت نبوت بنایا۔ نبی کے گھر کی ترجمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو بنایا۔ یہاں عورت کی فضیلت نہیں بیان کرنا، سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ مقام دیا کیوں؟ اس لیے دیا کہ معاشرے کی تکمیل جو ہوتی ہے عورتوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ عورت اگر اپنا حصہ نہ ادا کرے تعلیم اور تعلم کے اندر تو معاشرہ ادھورا ہوتا ہے۔ آپ اپنے ایسے دسیوں ادارے چلا لیں جو مردوں سے متعلق ہے، لڑکوں سے متعلق، آپ کا معاشرہ سدھر نہیں سکتا، سنبھل نہیں سکتا جب تک آپ عورتوں کا وہ حق نہ دیں، عورتوں کو وہ مقام نہ دیں جو شریعت نے تعلیم و تعلم کے سلسلے میں انہیں دیا۔ تو یہ چند اشارے تھے جو سرسری طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھنے چاہے۔ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتا میں زیادہ، ورنہ میرے پاس باتیں اور بھی تھیں، لیکن آخر میں دو باتیں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ یہ علماء کرام تشریف فرما اور سامعین کے اندر بھی اللہ کے فضل و کرم سے مدارس اسلامیہ کے فارغین بہت سارے موجود ہیں، ان کے سامنے کچھ باتیں میں گزارشات کی شکل میں رکھنا چاہوں گا جو فوری طور پہ توجہ طلب ہے عورتوں کی تعلیم کے سلسلے میں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم نے جو عورتوں کے لیے مدارس کھولے، میں اس ادارے کے تعلق سے تفصیل سے نہیں جانتا، لیکن عموماً جو خواتین کے لیے جو ادارے کھولے گئے لڑکیوں کے لیے، اس میں ایک بڑی کمزوری ہم نے یہ دیکھی ہے کہ طلبہ کے لیے جو نصاب متعین کیا جاتا ہے بالکل وہی نصاب لڑکیوں کے لیے بھی متعین کر دیا جاتا ہے، جبکہ آپ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ اپنی عمریں بتاتے ہیں یہ تقریریں کرتے بتاتے ہوئے کہ مرد کا میدان عمل الگ ہے، عورتوں کا میدان عمل الگ ہے۔ جب دونوں کا میدان عمل الگ ہے تو تعلیم کا نصاب، اس کی ترتیب، وہ ساری چیزیں بالکل الگ الگ ہونی چاہیے۔ اس کی طرف فوری طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جتنے ادارے ہیں ان اداروں کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ خصوصی طور پر ان مسائل کو، ان ابواب کو اور ان کتابوں کو نصاب میں رکھا جائے، ان عورتوں کا جو میدان عمل ہے اس سے متعلق۔ ورنہ مزاج ہمارا یہ فلاں ادارے کا نصاب کافی اچھا، وہ ادارہ ترقی کر رہا ہے، فوراً اس کا نصاب لا کر ہم اپنے اندر لاگو کر لیں۔ یہ سب سے پہلی گزارش ہے جو اس سلسلے میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں۔ اور دوسری گزارش جو اس سلسلے میں کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم عورتوں کی تربیت کرتے ہوئے، طالبات کو تعلیم دیتے ہوئے، عام طور پہ ہم غیر شعوری طور پر مردوں کے نہج پہ چل نکلتے ہیں۔ میں نصاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، مثال کے طور پہ آپ کے سامنے بات رکھوں۔ ہم جب تقریباً اس قسم کے مدارس کے پروگراموں میں آتے ہیں تو ایک بڑی بات جو دیکھنے کو ملتی ہے، عورتیں تقریر کیا کرتی ہیں۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے بہت اچھی طریقے سے میری یہ بات انشاءاللہ وہ سمجھیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ بات واقعی معنوں میں توجہ طلب۔ ہماری توجہ اس طرف ہوتی ہے کہ اسے ایک اچھی مقررہ بنائیں، جبکہ آپ جانتے ہیں صنف نازک کی جو خاصیت ہے، اس خاصیت کے اعتبار سے تقریر یہ مردوں کی خاصیت ہے، عورتوں کی نہیں ہونی چاہیے۔ میری جو کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تقریریں مت کروائیں، یقیناً عورت کو اپنے میدان کے اندر کام کرنا ہے، لیکن جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ اس سے آگے کی ہے، وہ یہ کہ ہم نے تقریریں اگر اچھی کرنے کی مشق کروا دی تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے ان کو میدان کے لیے تیار کروا دیا۔ نہیں، ان کو گھروں میں بیٹھ کر تعلیم و تعلم کی تربیت دیجیے۔ وہ کہیں بھی جائیں، وہ نہیں جو معلمہ بن کر جائیں، جو مدرسے سے نکل کر جائے وہ تقریر کرنے والی نہ ہو، کوئی بات نہیں، وہ صنف نازک ہے، تقریر کرنا اس کی خاصیت نہیں ہے، لیکن جو تعلیم وہ پڑھی ہے اسے سمجھانے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس طرف توجہ دیں، اور یہ چیز میں اس ادارے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے جیسے میں نے کہا کہ یہاں سب کچھ ہو رہا ہو، میں نے گہرائی سے یہاں نہیں دیکھا، لیکن عموماً ہمارے اداروں میں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ خواتین کی جب بھی بات ہوتی ہے تو تقریریں کرتی ہیں، اور بالکل اسی لب و لہجے میں جہاد کی تقریریں بھی ہوتی ہیں اور فلاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ سب ان کا میدان عمل نہیں۔ آپ ان کے میدان عمل کو دیکھتے ہوئے ان کو سکھائیے سیدھی سیدھی باتیں جو وہ جا کے سکھا سکیں، اس کی طرف توجہ دیجیے۔ اور تیسری گزارش جو کرنا چاہوں گا، جس پر اپنی بات کو سمیٹنا بھی چاہوں گا، وہ یہ کہ مدارس اسلامیہ جب خواتین کے لیے قائم کیے جا رہے ہیں تو اس میں ایک چیز خاص طور پہ نوٹ کی جاتی ہے کہ خواتین جو پڑھنے کے لیے آتی ہیں ان کو بالکل اسی مردوں کی طرح صرف نصاب کی بات نہیں، مدت تعلیم کے اندر بھی پوری طریقے سے وہی 8 سالہ نصاب، 6 سالہ نصاب رکھا جاتا ہے۔ یہ نصاب معلمہ بنانے کے لیے، یہ نصاب باقاعدہ طور پر مبلغہ بنانے کے لیے ہو سکتا ہے بہت مناسب ہو، لیکن اس وقت
اس سے کہیں زیادہ اشد جو ضرورت ہے وہ ایسے نصاب اور ایسے مدارس کی ہے جو ہماری خواتین کو معلمہ و مبلغہ سے پہلے ایک اچھی مسلمہ بنا سکے۔ ایسے نصاب ترتیب دیں، مختصر مدت کے لیے 3 مہینوں کے کورس ہو، 1 سالہ کورس ہو، صبح شام آئے پڑھ کر جائیں، لیکن جو اس نصاب کی تکمیل کرے وہ ایک اچھی معلمہ، وہ ایک اچھی ماں بنے، وہ ایک اچھی بیٹی بنے، وہ ایک اچھی بہن بنے، وہ ایک اچھی خاندان کی سرپرست بنے، وہ گھر کی ایک جو ہے مطلب چراغ خانہ جسے کہتے ہیں، پورے گھر میں اس سے روشنی پھیلے، ایسی مسلمہ اسے بنانے کے لیے نصاب ترتیب دینے کی ضرورت۔ یہ 3 گزارشات تھی جو مجھے آپ کو خواتین کی تعلیم کے سلسلے میں رکھنی تھی۔ اہل علم بہت موجود ہیں، میں تو یہی درخواست کروں گا کہ یہ میری گزارشات ہیں، آپ اس پہ غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرنے کے بعد اس میں جو باتیں صحیح نظر آتی ہیں ان کی طرف توجہ دیں۔ تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ کے سامنے بس اتنی ہی بات کہنا چاہوں گا کہ تعلیم نسواں کی اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کی ضرورت نہیں، صرف اتنا دیکھ لیں کہ وہ اس معاشرے کا اٹوٹ حصہ، لوگ مثال دیا کرتے ہیں ٹرین کی پٹری جیسی ہوتی، یہ دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں، لیکن جب تک دونوں پٹریاں اپنے محدود فاصلے پہ نہیں ہوتے تب تک ریل گاڑی چلتی نہیں۔ ریل گاڑی پٹری سے اتر جاتی ہے اگر ایک پٹری بھی اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی رہے۔ مسلم معاشرہ پٹری سے اسی لیے اتر چکا ہے کہ ہماری ایک پٹری اپنی جگہ پہ موجود نہیں، اسے واپس لانے کی کوشش کیجیے۔ اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیم نسواں کی صحیح شکل میں فکر کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے کہا اور سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مزاج کو بدلے کہ ہم کہتے بہت ہیں، سنتے بہت ہیں، عمل کرتے کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں معذرت چاہوں گا میں اپنے ذمہ داروں سے کہ مجھے وقت تو آپ نے دیا تھا 40 منٹ کا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ سامعین صبح سے بیٹھے تھک گئے ہیں، اس لیے میں نے بات سمیٹ لی۔ اگر آپ کے حکم کی تعمیل نہیں ہو سکی ہے تو اس پر میں آپ حضرات سے معذرت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح انداز میں خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہماری خدمتیں ادھوری ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے فضیلت الشیخ مولانا عبدالحسیب صاحب مدنی حفظہ اللہ، جن کی جامع، مختصر، مدلل اور فکری تقریر ہم اور آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں مزید برکت عنایت فرمائے۔